آج کی کہانی میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح دو انسان انڈیا سے کافرستان نام کی جگہ پر جاتے ہیں، اور یہ دونوں یہاں پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو گاڈز ہیں۔ یہ سنتے ہی یہاں کے لوگ ان کو گاڈز مان لیتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے تو یہاں پر پھر ایک شادی ہوتی ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں گاڈز نہیں ہیں۔ گاڈز نہیں ہیں تو کون ہے؟ یہ تو انسان ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ تو کہانی پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ عجیب قسم کی کہانی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک انڈین نیریٹر نظر آتا ہے جو اس کہانی کا خلاصہ کرتا ہے، اس کہانی کو بیان کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے۔ کہتا ہے جب میں انڈین اسٹیٹس گھوم رہا تھا تو مجھے دو ایسے انسان ملے جو کافرستان نام کی جگہ پر جانا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے نام ڈینیل اور کارنیہان تھا۔ نریٹر یہ سب بتانے کے بعد کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ دونوں کافرستان کے کنگ بننا چاہتے تھے، جو مجھے سننے میں بہت عجیب لگا۔ اور پھر ایک تاریک رات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں میرے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کانٹریکٹ کے وٹنس بنو، گواہ بنو۔ یہ کانٹریکٹ ان کے درمیان ایک قسم کا پرومس تھا، ایک معاہدہ تھا، ٹریٹی تھا، جو ان کو کسی بھی صورت میں نہیں توڑنا تھا۔ اب اس کانٹریکٹ میں تھا کیا؟ تو اس کانٹریکٹ میں تھا کہ جب تک یہ دونوں کنگ نہیں بنتے کافرستان کے، تب تک یہ دونوں نہ تو لڑکی دیکھیں گے اور نہ ہی شراب پئیں گے، اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ تھا ان کا کانٹریکٹ۔ اب یہ دونوں اس کانٹریکٹ کے بعد چل پڑتے ہیں کافرستان کی طرف۔ جیسے ہی اس کافرستان کی زمین پر یہ دونوں آتے ہیں تو ان کا سامنا یہاں کے ٹرائبل ہیڈ سے ہوتا ہے، جس کا نام بلی فش ہے۔ اب یہ دونوں اس ٹرائبل ہیڈ کو آتے ہی کہتے ہیں کہ ہم گاڈز ہیں، خدا ہیں۔ یہاں کے لوگ جیسے ہی یہ سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ گاڈز چل کر آئے ہیں، وہ بھی ہماری زمین پر، ایسی زمین پر جو بکھری ہوئی ہے، ایسی زمین پر جس کو سہارا چاہیے، اور یہ ہمیں مشکل وقت میں یہ دونوں گاڈز ہمیں بچانے آئے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ مکمل طور پر ان پر یقین کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں ان کو گاڈز۔ اب ان دونوں میں جو انٹیلیجنٹ تھا وہ ڈینیل تھا، جس نے لوگوں کو اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے کافی امپریس کیے رکھا۔ ایک قسم کا باس بن گیا تھا یہاں کا، اور اس کا دوست اس کا اسسٹنٹ سا لگ رہا تھا یہاں پر۔ وقت گزرتا ہے تو ایک دن ڈینیل کارنیہان کو کہتا ہے کہ دوست، میں یہاں کی لوکل لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کارنیہان جب یہ سنتا ہے، سننے کے بعد یہ کہتا ہے ڈینیل تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کانٹریکٹ میں جو ہم دونوں نے سائن کیا تھا اس میں تھا کہ ہم نہ تو شادی کریں گے اور نہ ہی وہاں کی کسی لوکل لڑکی سے اٹیچ ہوں گے۔ لیکن ڈینیل نے جب یہ سنا تو اس نے کارنیہان کی سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اس لوکل لڑکی سے شادی کر لی۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ لوکل لڑکی اس شادی سے ناخوش تھی۔ خیر، ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پہلی ہی رات یہ لڑکی ڈینیل کی گردن پر بائٹ کرتی ہے، جس سے اس کا خون نکلتا ہے۔ لڑکی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو گاڈ نہیں ہے، اور اگر گاڈ ہوتا تو خون نہ نکلتا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اس کا خون نکل آیا ہے، ڈینیل کا، اور یہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ یہ لڑکی باہر جاتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے، سب لوگوں کو جمع کرتی ہے یہ، اور ان کو بتاتی ہے کہ یہ گاڈ نہیں ہے ڈینیل، کیونکہ اس کا خون بہہ رہا ہے۔ گاڈ کا تو خون نہیں بہتا، تو اس کا خون بہہ رہا ہے۔ جیسے ہی وہاں کے عقل مند لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو سارے کے سارے لوگ ڈینیل کو پرلوک پہنچا دیتے ہیں، یعنی مار مار کے مار ہی دیتے ہیں۔ اس ڈینیل کا جو دوست تھا یہ دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہاں کے لوگ اسے پکڑ کر کارنیہان کو کروسیفائی کر دیتے ہیں۔ اب یہ کارنیہان جو ہے یہ پوری رات کروسیفائی رہا،
مگر جیسی ہی صبح ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ اس کارنیہان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کارنیہان ڈینیل کے ہیڈ کو لے کر واپس انڈیا کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہاں پر 2 سال گزر جاتے ہیں کہانی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال بعد کارنیہان لنگڑاتا ہوا نریٹر کے پاس آفس میں پہنچ کر سب کچھ بتا دیتا ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے دوست کے ساتھ بیتی تھی۔ نریٹر یہ سن کر دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ڈینیل مر چکا ہے۔ نریٹر اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے جو بھی ممکن ہو میں تمہارے لیے کروں گا، مگر اس کو منع کر دیتا ہے۔ کون منع کر دیتا ہے؟ کارنیہان۔ کارنیہان اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، کیونکہ اس نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، بہت کچھ ٹریجڈی سے ریلیٹڈ، سانحات سے ریلیٹڈ دیکھ لیا تھا، تو نریٹر کی یہ آفر ٹھکرا دیتا ہے۔ خیر اس سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کارنیہان اس نریٹر کے آفس سے نکلتا ہے اور راستے میں کہیں سن سٹروک کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نریٹر کو پتہ چلتا ہے تو یہ اسے اٹھا کر کسی اسائلم میں لے جاتا ہے۔ بعد میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کارنیہان اسی اسائلم میں مر جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کیجیے گا اور فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔